ہوئے آپ سے انسیت رکھتے ہوئے جو درود شریف پڑھا آپ علیہ السلام کے روز انور میں ہماری طرف سے ہدیتاً تحفتاً پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ اس کا ثواب آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیع الانبیاء علیہم السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین، کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، خصوصاً ہمارے آباء و اجداد مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے والدین، ان کے عزیز، ان کے والدین کے اندر رشتہ داران، جتنے یہاں حضرات تشریف فرما اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ درود شریف کی بابرکت محفل کو سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جو جنہوں نے درود شریف پڑھا ان کے گھروں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر خیر کا، امن کا، سلامتی کا ذریعہ بنا۔ درود شریف کی کثرت نصیب فرما اللہ، اپنے ذکر کی کثرت نصیب فرما۔ درود شریف کی برکت سے اللہ ملک کے اندر امن اور سکون پیدا فرما، پوری ساری انسانیت کی خیر بھلائی کا، سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جو بات کرنے لگے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، خیر کی نیت سے کرنے کی اور خیر کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرما۔ ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، نمازیوں کے لیے، طلباء کے لیے، انتظامیہ ہادہ کے لیے خیر کا، اللہ فضل کا، عزت کا ذریعہ بنا۔ اہل علاقہ کے لیے کرم کا، مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی سب کی بخشش کا ذریعہ فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بات کرنا سننا آسان فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون للنجاة وسیلۃ ولعلو الدرجات کفیلہ، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء. وقال الله سبحانه وتعالى أولئك هم الراشدون. وقال الله سبحانه وتعالى انفروا في سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، آج 23 رمضان المبارک سن 1444 ہجری، اس سال کے رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ، اور اللہ کا فضل اور کرم ہوا کہ ہمیں عبادات میں اور اس کی یاد میں پورا موقع تو نہ مل سکا، وہ حق ادا نہ کر سکے جیسا کہ کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے جتنی بھی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ اس کو ہی قبول فرما لیں تو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. اصل بات عمل کے ساتھ قبولیت کی ہے. عمل کی توفیق دے دیتے ہیں اور جب قبول کرنے پر آتے ہیں تو پھر وہاں بندے کی مرضی نہیں خدا کی مرضی ہوتی ہے. اور علماء کرام نے فرمایا جسے عمل کی توفیق دے اس کا عمل اللہ قبول بھی فرما لیتا ہے، اور عمل کی توفیق اس کو ہی ملتی ہے جس کا عمل اللہ نے قبول کرنا ہو. تو آپ حضرات اللہ کے بڑے مقرب اور بڑے پسندیدہ اور چنیدہ میں ہیں کہ جن کو اللہ نے رمضان کے روزے، تراویح، صوم و صلات کی اللہ نے بڑی توفیق عطا فرمائی. اور الحمدللہ یہ 23 روزے خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہے ہیں. جو باقی رہ گئے جتنے بھی ہمارے مقدر میں ہیں
اللہ ان میں بھی ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جو یہ رمضان کے دن گزرے اور آنے والے باقی ماندہ دن ہیں، اللہ اس میں ہر روزے اور ہر تراویح کے بدلے، ہر صدقے اور خیرات اور نیک بول کے بدلے اللہ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی اور ہمارے والدین کی اور ہمارے عزیزوں کی جنہوں نے ہمیں پڑھایا، اساتذہ کی، مشائخ کی جنہوں نے نسبت عطا فرمائی، اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے اور درجات اللہ سب کے بلند فرمائے۔ 21 رمضان المبارک جو 2 دن پہلے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، پھر 17 رمضان المبارک یوم بدر، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی، فتح مکہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا سے جانا، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جس دن یہ دنیا سے جاتی ہیں وہ لمحات بھی ان کے وجود پر فخر فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی موت اللہ کے ہاں بڑی مقبول اور پسندیدہ ہے۔ علماء اکرام نے یوں فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں مر جائے اللہ اس پر قبر کا حساب نہیں رکھتے بھائی، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کی ابتدا پر تو پہلے اعلان فرما دیا، شیاطین جکڑ دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، اس مہینے کی برکت سے عذاب قبر ہٹا دیا گیا، اور نفل فرضوں میں 70 فرضوں میں کھجور کا ایک دانہ پہاڑوں کے برابر ثواب اب بھی اس بندے کی نااہلی ہے جو ان ساری اللہ کی طرف سے دی ہوئی سہولتوں کے باوجود بھی اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے اور اپنے حق میں اللہ کو راضی نہ کروا سکے۔ یہی دن کاروبار کے ہیں اور یہی دن سیزن کے ہیں اور یہی دن اللہ کو راضی کرنے کے۔ اب بندے کے دل کے اندر ایمان کا معیار یا محبت کا معیار بتائے گا کہ وہ چاند رات تک اپنی مصروفیات کو کہاں رکھ رہا ہے۔ جیسے ایک بندہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد اس کو کہتے ہیں نماز پڑھ لے، کہتے ہیں نہیں آرام آرام نال کام کراؤ نا سارے۔ ایک بندہ تبلیغ میں سروزہ لگا لے، وہ کہتا ہے یار چل ٹھیک ہے مسجد میں گشت میں جڑنا ہے، ان کے انی اوکھ میرے تے نہ پاؤ، آہستہ آہستہ آندے مولوی صاحب تہاڈی مہربانی، آہستہ آہستہ نمازیں بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں اور صدقات بھی کروں، خیرات بھی کروں، ایک جمعے 5000 دے دوں تو دوسرے جمعے میں پھر آؤں ہی نہ، چوتھے رمضان کے جمعے پتہ لگ جائے کہ مدرسے کا چندہ ہونا ہے، میں جمعہ کہیں اور پڑھ لوں اور مولوی صاحب کو کہہ دوں میں کم گیا سی، ہمیں اس سے بھی لینا کس نے اپنے لیے، دینا کس نے اپنے لیے، ہم نے تو حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دینے والے خدا پاک کی قسم وہ آئیں نہ بھی تب بھی دے دیتے ہیں، نہ وہ منہ چھپاتے ہیں نہ پیٹ دکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے مال کو قبول کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن کی بخیلی انہیں اس بات پہ نہیں لاتی ہوگی، اللہ نے ان بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بے تحاشا راستے بنا رکھے۔ اعلان ہوا مدینہ شریف میں کہ انسانوں میں ہے جو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، صدقہ کرنے والے سے اللہ راضی، صدقہ کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام کرنے کا اعلان کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ خوشی کا پیغام دے کے چلے گئے۔ الہ العالمین میرے پاس گھر میں کھانے کو کوئی نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ کافی دیر روتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا تیرے پاس صدقہ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہوگا۔ دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں بیٹھ گئے، کہنے لگے الہ العالمین جس نے میری کسی مقام پہ بےزتی کی ہوگی، جس نے میرے ساتھ کبھی زیادتی کی ہوگی، اللہ یہ میں صدقہ تیرے نام پر دے رہا ہوں، جس نے میرے سے جتنے گلے کیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کوئی صدقہ تھا کہ جا یار میں نے تجھے معاف کر دیا، میری طرف سے صدقہ ہے؟
بات آئی گئی ہوگی، صبح کی اذان ہو گئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف منہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی کون ہے، وہ شخص کون ہے جس نے آج رات اپنی جان کا صدقہ اللہ کو دے دیا، اپنی عزت کا صدقہ اللہ کو دے دیا۔ یہ صحابی ڈرتے ہوئے کھڑے ہوئے، پتہ نہیں جبرائیل کوئی پیغام لے کے آ گئے، کوئی ڈانٹ لے کے آ گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نہ کپڑا نہ لتا نہ پیسہ نہ درم و دینار تھا، بس میں نے یہی اپنی جان کا صدقہ دے دیا کہ کسی نے میری ساتھ زیادتی کی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ امام الانبیاء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا او دیوانے، او میرے پیارے، تو نے جو رات صدقہ کیا جبرائیل کھڑا ہو کے کہہ رہے اللہ نے وہ رات قبول فرما لیا ہے۔ یہ بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ موقع ہے میرے عزیزو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے لے لو، اللہ سے کوئی لین دین کر لو۔ یقین جانو میرے عزیزو، جب سیزن ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میرے پیسے بھی لگا لے، میرے پیسے بھی لگا لے۔ عام دنوں کے اندر 10 ملتا ہے، ان دنوں کے اندر اللہ 1000 گنا اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں مولوی صاحب آپ کی مہربانی، آہستہ آہستہ نا سارا بوجھ میرے پر مت ڈالو۔ اگر میں نے افطاری کرا دی تو ساری سحریوں کا بوجھ، اگر میں نے مدرسے کے مسجد کے اختتام ختم قرآن پر اگر مٹھائی دے دی تو زیادہ بوجھ نہ، میں تجھ سے میرا ویڑ ہی دیکھ لیا۔ اگر کسی کے پاس انسان قرضہ رکھوا دے، اگر کسی کو انسان قرضہ دے دے، جب اس کے پاس لینے کے لیے آئے گا تو کہے گا یار میرا قرضہ واپس کر دے، کہے گا یار میرے پاس ہے نہیں 5000 لے جا، اگلے ہفتے پھر 5000 لینا۔ کہتا ہے فائدہ ہی کوئی نہیں، تو نے میری رقم توڑ دی، کوئی فائدہ نہ ہوا، تو نے میری رقم کو ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی باری آئی تو اکٹھا مانگ رہا ہے، میری باری آ رہی تو تھوڑا تھوڑا مجھے دے رہا ہے۔ اے میرا بندہ، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو سود سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو گناہوں سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو فحاشی تو بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو نافرمانی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے اللہ سے معافی مانگنی ہے تو ماں باپ کی ساتھ زیادتی کرنا بھی چھوڑنا پڑے گا، جب تو نے نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کی حکم عدولی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ افمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سب کے سامنے حاجی ثناء اللہ بن جائے گا، بایزید بستامی بن جائے گا، اندھیرے میں جا کر ڈنڈی مارے گا، اللہ تیری آنکھ کی عینی کے اشارے کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح میرے عزیزو اللہ دن کے اجالنے میں دیکھنے پہ قادر ہے، اللہ رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھنے کے اوپر قادر ہے۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بڑے امیر کبیر آدمی تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس، اور اتنا سخی تھا یہ خدا کا بندہ، بصرہ کے بازار میں نکل جایا کرتے، لوگوں میں اعلان فرماتے او لوگوں کوئی بیمار ہو آؤ تمہارا علاج میں کرا دوں، کوئی پریشان ہو آؤ علاج تو میں کرا دوں، اگر کسی نے بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہو خرچہ نہیں میرے سے آ کے لے لو، اگر کسی کے پاس مکان نہیں میرے پاس سے آ کے لے لو۔ اللہ اکبر، چلتے پھرتے سخاوت کرتے کرتے ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ کے اوپر نظر پڑ گئی، وہیں کھڑے ہو گئے۔ جب اس دوشیزہ نے اس نوجوان لڑکی نے دیکھا، کہنے لگی اما تستحی، شرم کر، کیا دیکھ رہا ہے؟ کممن، کس سے؟ اللہ اکبر، شرم کر، نظریں نیچی کر، ممن، کس سے؟ افمن یعلم خائنۃ الاعین، اس سے شرم کر، اس سے حیا کر جو آنکھ کی عینی کو بھی پورا پورا دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے کوٹ کر لیا، تیرا گناہ لکھ لیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں کیا کروں، میرے سے رہا نہ گیا، میں تیرے پہ دل پھینک بیٹھا، میں نے میرا اپنا دل تیری طرف دیوانہ کر دیا۔ کہنے لگی او اللہ کے بندے بتا کون سی چیز ہے جو تجھے پسند آ گئی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیری آنکھ کے نقش مجھے بڑے پسند آئے، تیری آنکھ کے حالے کے اندر جو نیلی نیلی یہ ڈیلے یہ مجھے بڑے پسند آئے۔ کہنے لگی بس اتنی سی بات ہے؟ اندر گئی، اپنے حجرے میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد خادمہ کو ایک پلیٹ کے اوپر کپڑا ڈال کے بھیج دیا۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کھول کے دیکھا تو آنکھوں کے ڈیلے پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی پرچی پہ لکھا ہوا تھا غیر محرم کی جن آنکھوں پہ نظر پڑ جائے وہ آنکھیں خدا اور رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہیں، لے جا اس کو، میں نے کیا کرنا ہے، جا۔
حسن بصری کہتے ہیں مجھے سخاوت بھول گئی، اللہ اکبر، مجھے پیسہ بھول گیا، مجھے مالداری بھول گئی، میں فوراً اپنے حجرے میں چلا گیا، میں ایسا اللہ کو میں نے رو کے دکھایا کہ مالک کائنات کو میرے پیرائم آ گیا، پھر میرے بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھ گئے، میں نے کہا الہ العالمین تیری بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اللہ ان آنکھوں سے تیرا ہی دیدار کرنا ہے، اللہ میں نے اس ہستی کو دیکھنا ہے جس کو تو نے سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ فرمایا دن گزر گیا، رات آ گئی، ساری رات میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے آگے روتا رہا، اللہ حسن کو معاف کر دے، اللہ حسن کو معاف کر دے۔ جب صبح مجھے یقین ہوا میرا مزاج بدلا، صبح مجھے یقین ہوا میرا رنگ بدلا ہو گیا، تو میں نے کہا اس نوجوان لڑکی کے دروازے پر جاؤ جس نے اللہ سے ڈر کر اپنی آنکھوں کو ہی میرے حوالے کر دیا۔ فرمایا جب میں اس کے گھر کے پاس پہنچا تو اس کے گھر سے جنازہ نکل کر بصرے کے بازار میں جا رہا تھا، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا یہ ہے کون؟ کہ وہی عورت ہے جس نے کل اللہ سے ڈر کے اپنی آنکھیں تیرے پر تجھے دے دی، اپنی آنکھوں کا صدقہ دے دیا۔ حسن بصری کہتے ہیں جنازے میں شامل ہوا، جب میں واپس آیا اللہ اکبر آبدیدہ رنجیدہ تھا، رات کو بستر پہ لیٹا، خواب میں مجھے اللہ اکبر وہی عورت دکھائی دی، میں نے کہا اللہ کی بندی انتظار تو کر جاتی، تیرے پہ بدنگاہی کی، میں تیرے سے معافی مانگ لیتا۔ کہ حسن بصری جو میں نے کام کر دیا خدا بھی راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اللہ کریم ہے۔ روزے کی حالت ہے، سامان بیچ رہے ہو، سودا بیچ رہے ہو، بدنگاہی پڑ جائے ایک مرتبہ تو آنکھیں بند کر لیا کرو، باقی اللہ جانے، اللہ کے کام جانے، ایک مرتبہ تو کہہ دیا کرو اللہ مجھے بے حیائی سے بدنگاہی سے بچا لے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اے اللہ کی بندی تو جنت میں پہنچ گئی، بتا میں جنت میں کیسے آؤں؟ کہنے لگی حسن بصری اللہ اکبر، اے حسن بصری کوشش کیا کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت جاری رکھا کر۔ فَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَتُوبُوا إِلَيْهِ، جب صبح کیا کرے اور جو شام کیا کرے اللہ کو رو کے دکھایا کر، خدا کو اللہ سے معافی مانگا کر، جو صبح و شام اللہ سے معافی مانگ کے آئے گا مالک کائنات اسے جنت الفردوس میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، توبہ بھی قبول ہو گئی اور مقام بھی اللہ نے کیا عطا فرما دیا۔ میرے عزیزو یہ مغفرت کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، جتنا ہو سکے اللہ کے آگے رو رو کے مانگے اور زبان حال سے دعا کرے اللہم اجرنی من النار، یہ دعا تو اپنے لیے ہو گئی، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، 3 مرتبہ سارے پڑھ لو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اب پوری امت کے لیے پڑھ لو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنے امتیوں کو سکھلائی۔ میرے عزیزو 21 رمضان المبارک ہے، 17 رمضان المبارک گزر گیا، 21 رمضان المبارک گزر گیا، تھوڑا سا تطہیر کی چادر پاکیزہ خاتون کے بارے میں اللہ کا نام لے کے چلتا چلو۔ یہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قحافہ کی پوتی، محمد بن ابو بکر عبد الرحمن بن ابو بکر کی ہمشیرہ، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، ام رومان کی بیٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی۔ جبرائیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی آج میں آپ کے پاس وحی لے کے نہیں آیا، خاص پیغام لے کے آیا۔ رحمت عالم نے فرمایا جبرائیل آج تیرا اچانک آنا کیسا ہوا؟ کملی والے ذرا اپنی آنکھوں کا حالہ میری طرف کیجئے نا، ذرا اپنی نگاہ میری طرف کیجئے نا۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا یوں کر کے رومال کھول کے دکھا دیا، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ تو عورت کی تصویر ہے۔ فرمایا یہ عورت نہیں، یہ خاص عورت ہے۔ کون ہے؟ وہ تیرا یار ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ اپنے طرف سے آپ کے پاس بھیجا۔ فرمایا محبوبہ اس عورت کا انتخاب میں نے کیا، اس کا انکار نہ کرنا، اس کو تو بھی پسند فرما لے، اس کے رشتے کو خدا نے بھی پسند فرما لیا۔ رشتہ صدیق جبرائیل لے کے آئے، رشتے کرانے والا جبرائیل۔
اگلے دن پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، پھر حضور کو تصویر دکھائی۔ تیسرے دن پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، 3 مرتبہ تصویر دکھائی۔ یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے نا، ابو بکر بھی وفاؤں والا، اس کا سارا گھرانہ بھی وفاؤں والا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یار تیری میری یاری اور گوڑی ہو گئی، یار تیری میری یاری اور پکی ہو گئی۔ دنیا کے دوست دنیا داروں کی نظروں میں، میرا دوست آسمان والے عرش والے کی نظروں میں، صدیق تیرا میرا رشتہ اور پکا ہو گیا۔ اللہ نے اس یاری کو رشتے کے اندر بدل دیا۔ سسر باپ کے برابر ہوتا ہے، فرمایا سسر کو باپ کی نگاہ سے دیکھو۔ واہ صدیق تیری یاری کا اللہ نے کیا مول لگایا، تجھے یاری میں بھی اللہ نے کامیاب کر دیا، محمد کے گھرانے کی نسبت میں بھی اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ صدیق جبرائیل آ کے کہہ رہے تھی تیری بیٹی سے میں رشتہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دھاڑ نکل گئی، حضور کے قدموں پہ بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری تینوں ہی مرادیں پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پہلی مراد تیری کیا تھی؟ کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ یہ مجھے آنکھیں کس لیے دی؟ فرمایا صدیق وقت آئے گا غار میں ہجرت کی راتوں میں، غار کے اندر تیری آنکھیں ہوگی، محبوب کا چہرہ ہوگا، وہ تو دیدار کرتا جائے گا، محمد دیدار کراتا جائے گا۔ پہلی خواہش پوری، اللہ اکبر۔ دوسری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی مال میرا ہو، مصطفیٰ کے قدم ہو۔ اللہ نے صدیق کے مال کو اتنا قبول فرما لیا کہ تن کے کپڑے بھی اتار کر محمد کی جوتیوں پہ قربان کروا دیے۔ تیسری خواہش صدیق اکبر تیری کون سی؟ کہ میری تیسری خواہش یہ کہ بیٹی میری ہو، نکاح میں تیری ہو، صدیق تیری یاری کا وارث بن جائے، بیٹی قیامت کی صبح تک تیرے حجرے کی وارث بن جائے۔ اللہ نے رشتہ بھی قبول فرما لیا۔ فرمایا صدیق پھر تیاری کر، اللہ اکبر، برات کا التزام کر، محمد برات لے کے آ رہا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے گھر دولہا بن کے جا رہے ہیں۔ ادھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے بھی میرے عزیزو التزام کر دیا، گھر کا ویڑا سجا دیا۔ اما عائشہ کہنی تھی آج گھروں میں صفائیاں ہو رہی ہیں، آج بھانڈے برتنوں کو مانجا جا رہا ہے، آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بھی بچھا دیا گیا، آج ایک کونے میں چادر بھی بچھا دی گئی۔ میں پریشان، میں نے کہا مجھے کیا پتا معاملہ بڑوں کا، میں تو بچی عمر کی کچی، مجھے کیا پتا تھا یہ انتظام تیرے لیے ہو رہا ہے۔ عائشہ تیرے کچے سے ویڑے میں عرشوں پر جانے والا دولہا آ رہا ہے۔ کہ اللہ اکبر۔ جب سارا نظام تیار ہو گیا میں تو جھولا لے رہی تھی، کپڑوں کے بنائے ہوئے کھلونوں سے میں کھیل رہی تھی۔ میری اماں میرے قریب آ گئی اور میرا یوں ہاتھ پکڑ کر میری انگلیوں میں انگلیاں ڈال لی اور کھینچ کر مجھے پگوڑے سے لے گئی، کونے میں بٹھا دیا۔ بس دروازہ کھلنا تھا، پردہ ہٹنا تھا، مدینے کی محلے والی عورتیں ساری آ گئی، کوئی مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی، کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی، کوئی کہنے لگی عائشہ ہمارے لیے دعا کر، ہماری بھی بچیوں کے نصیب جاگ گئے۔ مجھے کیا پتہ نصیب کیا ہوتا ہے، دعا کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا خالہ، اے ماسی، اے چاچی، بتا آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساری مدینے کی عورتیں رو کے کہنے لگی عائشہ تو دلہن بننے والی، سارے نبیوں کا سردار تیرا دولہا بننے والا ہے۔ کہ مجھے پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی یہ دلہن دولہا ہوتے کیا ہیں۔ اتنی دیر میں حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، میرا ابا بھی یوں کر کے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، میرے بھائی بھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے ابے نے حضور کو اپنی چرپائی پہ بٹھا دیا، میرے ابو جان نے چرپائی پہ بٹھایا، حضور نے یوں کر کے مجھے دیکھا، میں نے بھی حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ پہلی نظر پڑ رہی ہے یہ پیار اتنا گوڑا ہو جائے گا، قبر میں روزے میں جاتے ہوئے محمد میرے منہ کا جھوٹا لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں رحمت عالم کی ضیافت کے لیے، برات کے لیے میری اماں دودھ کے کٹورے بھر کے لے آئی۔ ایک کٹورا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ساسو ماں نے پیش کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے ادب کے ساتھ وہ پیالہ پکڑا اور یوں کر کے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا۔ اماں کہتی میں کبھی یوں دیکھوں، حضور میری طرف دیکھے، میں نگاہیں نیچے کروں شرما جاؤں۔ جب 3-4 گھونٹ پیے تو حضور نے میری
امی کو بلایا اور کہا اے ابو قحافہ کی بہو ادھر آ۔ جب میں آ گئی تو اللہ اکبر آپ نے فرمایا یہ بچا ہوا دودھ میری عائشہ کو جا کے پلا دو۔ اماں کہتی ہیں میں دودھ کا کٹورا لے کے، اللہ اکبر، بیٹی کہتی ہے میرے پاس آئی اور مجھے تو کسی نے کان میں کہہ دیا تھا یہ آئے ہیں ابھی تجھے لے کے چلے جائیں گے، عائشہ اب یہ ویڑا تیرا نہیں رہے گا، اب تو کھلونوں سے نہیں کھیلے گی، جنت کی حوروں سے کھیلے گی۔ اے عائشہ اللہ اکبر، اب تیرے مکان میں سہیلیاں نہیں آئے گی، اب تیرے مکان میں بار بار جبرائیل آئے گا۔ یہ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اپنی بیوی سے کہو نا سر پہ دوپٹہ لے لیں، اس کا ننگا سر دیکھ کر جبرائیل کو بھی حیا آ رہا ہے۔ ایسی پاک عورت، بھونکنے والے پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم علم کی کمی ہے۔ اصحاب محمد کے، یاران محمد کے، ازواج محمد کے، اللہ نے آپ کے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی رتبوں کو بڑھا دیا۔ جب دودھ کا پیالہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی طرف بھیجا، میرے تو پہلے کسی نے کان میں کہہ دیا تھا عائشہ تیری ڈولی اٹھنے والی ہے، تو جب دودھ کا پیالہ آیا تو میں نے ماں کو یوں دیکھا، میں نے کہا کس لیے لے کے آئی؟ کہ انہوں نے بھیجا ہے۔ کہ مجھے کیا پتا انہوں کون ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، میں تو چھوٹی سی عمر کی تھی۔ میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور یوں کر کے ہاتھ سے پرے دھکیل دیا۔ جب میری ماں کی طرف پیالے کا رخ ہوا تو مدینے کی عورتوں کی دھاڑیں نکل گئی کہ عائشہ کاش تیرے نہیں آج یہ نصیب ہمارے ہوتے، عائشہ اس کا انکار نہ کر، تو پی لے، بچا ہوا ہمیں دے دے، ہم انگلیوں سے اتار اتار کر یہ قطروں کو چاڑ جائے گی۔ عائشہ تجھے کیا پتا، تجھے تو دودھ کا پیالے میں دودھ نظر آ رہا ہے، ہمیں تو تیرے ہاتھوں کے اندر حوض کوثر نظر آ رہا ہے۔ اے عائشہ یہ دودھ نہیں پی رہی، تو حوض کوثر پی رہی ہے۔ یہ وہی عائشہ، بس مختصر کروں، میرے پاس موضوعات بہت ہیں، تھوڑا تھوڑا میں اپنا حصہ ڈال کے جاؤں۔ یہ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر، جب میرے عزیزو منافقین نے سازش کر دی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگلی اٹھ گئی، اللہ اکبر، یہ کون؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے چپکے چپکے سے رونا شروع کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر ام مستہ کو بلا لیا، مستہ کی ماں کو، فرمایا ام مستہ تو نے عائشہ کے اندر کوئی گڑبڑ دیکھی؟ کہاں میں نے دیکھی۔ حضور چونک گئے، آپ کا اشارہ ہوا، کیا دیکھا؟ کہ کملی والے لاپرواہ ہے نا، چھوٹی سی عمر کی ہے، آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے، بکری کبھی کبھی آٹے کو منہ مار لیتی ہے۔ حضور کا کلیجہ ذرا تسلی بخش ہوا۔ فرمایا اس کے علاوہ کہ اللہ کی قسم انہیں اس کے علاوہ کوئی بھی عائشہ میں عیب نہیں دیکھا۔ ہر وقت حضور اما عائشہ کے ساتھ رہتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قضائے حاجت کے لیے باہر چلی گئی، واپس آئی تو ام مستہ کی پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی۔ اللہ اکبر، جب ام مستہ کی ٹھوکر لگی تو کہنے لگی خدا بیڑا غرق کرے ام مستہ کا۔ میں نے کہا بیٹے کو کیوں گالیاں دے رہی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا عائشہ جو تیرے پر بہتان لگا اس سازش میں میرا بیٹا بھی شامل ہے؟ اماں کہنے لگی میرے پہ کیا بہتان لگا؟ عائشہ تجھے پتہ نہیں پورے مدینے کی فضاؤں میں آواز بلند ہے کہ محمد کی رانی کا دامن داغدار ہو گیا۔ اماں کہتی میری زمین پیروں سے زمین نکل گئی، میں قضائے حاجت ہی بھول گئی، الٹے قدم واپس آئی۔ اللہ اکبر، رنگ بدلا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ میں نے روٹ دیکھا۔ اللہ کے نبی میرے پاس سے گزر جاتے۔ پہلے تو وقت یہ تھا جب میں رحمت عالم سے اجازت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو آپ فرماتے عائشہ سورج ڈھلنے سے پہلے آ جانا، رات اپنی ماں کے گھر نہ گزارنا، محمد کے بستر پہ گزارنا۔ اس دن میں نے حضور سے کہا میں اپنی ماں کے چلی جاؤں، موڈ سمجھنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کا میرے بارے میں کیا موڈ ہے۔ میں نے کہا اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا عائشہ ہاں چلی جانا، جب میں بلاؤں تبھی آنا۔ فرمایا اس وقت تو بس کیا تھا، عائشہ کے جسم کا کہتی ہے میرے تو جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میرے پاس آئے مصلی کے پاس، ابھی وہی نہیں آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کوئی نہیں کہ عائشہ دودھ سے زیادہ پاک ہے، نور سے زیادہ پاک ہے۔ کبھی وہی کوئی نہیں آئی۔ حضور میرے پاس آئے اور پوچھ رہے کئی فتح کی کیسی ہے؟
میں نے بھی کہہ دیا بس میں ٹھیک ہوں۔ اللہ اکبر، میرے دل کے اندر خیال آیا، سارا مدینہ انگلی اٹھاتا یہ تو میرے بارے میں یوں نہ کہتے۔ اللہ اکبر، کئی فتح کی۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دے گا۔ میں نے حضور کی طرف دیکھا، میں نے کہا آپ بھی؟ عائشہ میں کیا کروں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ابھی اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا، آرڈیننس کوئی جاری نہیں ہوا۔ عائشہ میں پریشان ہوں، پورا مدینہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، عائشہ تیرے سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ قصہ کچھ یوں تھا، اما عائشہ جب سفر سے واپس آئی، آپ کا جب ہار گم گیا یا قضائے حاجت کے لیے گئی، قافلہ آپ نے روانہ کر دیا تو پیچھے وہ جبیر ابن معطم جو تھے غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ پیچھے مجاہدین جہاں پڑاؤ کریں ان کا بچا کچا جو سامان ہو وہ اٹھا کے لے آنا۔ تو یہ جب پیچھے آئے تو اما عائشہ کوٹ میں بیٹھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اوٹ میں عورت کون بیٹھی، اور جس صحابی کی ذمہ داری تھی سواری کی لگام پکڑنے کی، اس نے کجاوا رکھا سواری کے اوپر، ڈولی رکھی عورتوں کی، دور جا کے کھڑا ہو گیا، وہ سمجھا اماں بیٹھ گئی، وہ سواری لے کے چل دیا، اسے اندازہ نہ ہوا سواری ہلکی ہے یا بوجھل۔ اب اماں بیٹھی تھی کونے میں، اور نہ آ کے پوچھا کون؟ کہ نبی کی حرم عائشہ، کہ انا للہ و اماں آپ یہاں؟ کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، سواریاں چل دی۔ اور نے کہا اماں میرے پاس سواری ہے، میں پیدل مدینے جاؤں گا، آپ سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ بس یہ بات تھی۔ جب سواری مدینے میں آئی، لوگوں نے کہا محمد کی عورت تو دوسرے کے ساتھ آ رہی ہے، پتہ نہیں سرے رات کہاں گزاری ہوگی۔ اب اللہ بھی خاموش، خدا پاک کی قسم چاہتا اسی وقت منہ توڑ دیتا، اسی وقت کافر کے منہ زبان پہ فالی گرا دیتا، لیکن اللہ نے سورہ نور کی آیتیں اتار کے بتانا ہے محمد کے گھرانہ اور محمد کے ابو بکر کے گھرانے کا گھر کتنا پاک ہے۔ اماں کہتی ہے مجھے حضور نے فرمایا عائشہ اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے۔ میں نے اپنے ابو کو بلایا، ابو بکر ادھر آؤ۔ ہاں، میں نے کہا ابا تو مجھے جانتا ہے، تو نے تو مجھے اپنی گودی میں کھلایا ہے۔ ابا جا آج تک بتا میں نے محلے میں گلی کب گئی نہیں دیکھی، گلی میں چلتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے ابو آج آپ مجھے مدینے کے چوک میں چھوڑاؤ، مجھے واپسی کا رستہ ہی گھر کا پتہ کوئی نہیں۔ ابا آپ تو میرے بارے میں گواہی دیں، جائے حضور کو جا کے بتائیں۔ صدیق آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا، جو غار کے اندر سانپ کے ڈنگ کھا کے نہ رویا، خدا کی قسم اپنی عزت پر گلی اٹھی صدیق رونے لگ گئے۔ اے لوگو رب اکبر کی قسم ہے، جب صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ بیٹی اگر میں تیری مدینے میں وکالت کروں گا تو دنیا کہے گی باپ بیٹی کی طرفداری کر رہا ہے۔ چپکے سے اوپر بالکونی میں چا کے بیٹھ رو رہے، اللہ آج صدیق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ام رومان امی آپ تو بولو، تیرے دودھ کی دھاریں میرے وجود کے اندر خون کی صورت میں گردش کر رہی ہیں کہ بیٹی مائیں تو ہوتی بچیوں کی طرفدار ہیں، اگر میں بولی تو کہیں گے دیکھو ماں سامنے آ گئی، بھائی سامنے نہ آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب حضور بھی پاس سے گزر گئے، باپ ادھر چلا گیا، ماں ادھر چلی گئی، بھائی گھر سے چلے گئے، اور بہن بھی مجھے دیکھ دیکھ کے رو رہی ہے عائشہ کیا ہو گیا؟ کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ میری سیول کورٹ سے سیشن سے ہائی کورٹ سے رٹ خارج ہو گئی، میں نے سیدھی درخواست سپریم کورٹ کے اندر دے دی۔ اللہ میں نے کہا اللہ آج ججوں کے جج کے سامنے، آج پیاروں کے پیارے سے کے سامنے، رحیموں کے رحیم کے سامنے آج فیصلہ میرا آ گیا ہے۔ اللہ اگر تیرا قلم یوں چل گیا تو عائشہ کے گھرانے کا کچھ نہیں بچے گا۔ اے اللہ اگر تیرا قلم یوں چل گیا تو قیامت کی عزت تک عائشہ کے بیڑے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ اماں کہتی پھر مجھے کچھ یاد نہ آیا، میں نے دونوں ہاتھ زمین، سجدہ بھی کیا چیز ہے، اللہ اکبر۔ اماں کہتی او لوگوں جب فیکٹریوں میں دکانوں میں حکومتوں میں کام نہ بنے تو اللہ سجدے کی توفیق دے، سجدے میں اللہ کام بنا دیتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح میں خدا کے آگے رو، اور میرے پیاروں نوافل پڑھ پڑھ کے رو، تراویحوں میں رو، میرے عزیزوں نمازوں میں تہجد میں سنتوں میں لمبی لمبی قرات 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 4 مرتبہ سورہ اخلاص، اتنا اللہ کو کھڑے ہو کے دکھاؤ، ادھر ٹانگے جواب دے جائیں، ادھر رحمت کی رحمت کا سہارا مل جائے۔ اماں کہتی ہے جب چاروں طرف مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک لیا، مجھے یوں بھی نہیں پتہ لگا نیچے کپڑا بچھا ہوا ہے یا مصلی یا زمین پر، میں نے سیدھا سجدے کے اندر سر رکھ دیا، اور پھر میں نے رو کے اللہ کو دکھایا، میں نے کہا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ آج عائشہ میں نے تھوڑی نکاح کی درخواست کی، مجھے کیا پتا کہ آمنہ کا لال کون ہے، اللہ تو ہی تو کہتا ہے جبرائیل تیری تصویریں لے کے گیا
تھا، اے اللہ اگر جبرائیل میری تصویریں لے کے گیا تو اللہ اکبر آج اپنے نبی پر وہی اتار دے کہ اس کی تصویر بھی پاک ہے، تصویر والی بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی آپ دیدہ پریشان بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ آپ کو تو پتہ عائشہ مجھے ساری بیویوں میں پیاری ہے، اللہ عائشہ کے بغیر محمد کا گھر میں دل نہیں لگتا، اللہ خدا بھلا کرے امت پر احسان کرنے والا، خدا بھلا کرے، اللہ اکبر جو کے سو کے ٹکڑے جمانے والا، خدا بھلا کرے پھٹی پکڑی پہننے والا، اللہ حیاتی ہوئے، اللہ اس کے رتبے بلند کرے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران و ننگے پیر مدینے میں چلنے والا۔ حضور فرماتے سامنے سے عمر آ گیا، اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے مجھے یوں کہا یا رسول اللہ آپ کو کوئی رشتوں کی کمی ہے اور کر لے، اللہ آپ کو اور اس سے بہتر دے دے گا۔ فرمایا میرا کلیجہ کہیں ٹھکائی نہ، میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ شانوں والا عمر آ گیا، میری نگاہ نیچے، حضرت عمر میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آج میں آپ سے ایک بات کروں گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا عمر کا روب تھا، اللہ اور کہہ رہے یا رسول اللہ آج آپ کو میری سننی پڑے گی، آج آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا عمر بول، کیا بولتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بتاؤ عائشہ کا نکاح، عائشہ کا رشتہ میں لے کے آیا یا ابو بکر عثمان لے کے آیا یا تیری آل لے کے آئی، علی لے کے آیا؟ فرمایا جبرائیل لے کے آیا۔ کملی والے پھر جواب دو، آج تک آپ کے جسم پر مکھی بیٹھی کا کوئی نہیں، آج تک آپ کے پسینے میں بدبو آئی کا کوئی نہیں، محمد تیرے لعاب میں بدبو آئی کا کوئی نہیں، کہ جہاں آپ ہاتھ لگا دے، فرمایا میرا ہاتھ اب تو ہاتھ، میری ماں بھی جہاں ہاتھ لگا دیا کرتی تھی اس حصے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ کہ اللہ اکبر، اے پاک پیغمبر اگر آپ فضلہ پخانہ پیشاب استنجا کرتے ہو وہ اللہ ظاہر کرتا ہے، فرمایا وہ بھی اللہ دفنا دیتا ہے۔ پیغمبر کبھی آپ کے پاؤں پر کسی جانور کی غلاظت گوبر فضلہ لگا کر نہیں۔ عمر کہنے لگے پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا، جس کی جتی اتنی پاک ہو اس کا بستر کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس عمر کے رتبے بلند کرے، اللہ رتبے بلند کرے عمر تیرے، اللہ کہ محمد تیری جوتی اتنی عظیم ہے، تیری بیوی کا کیا کہنا؟ حضور فرماتے ہیں عمر کی اس بات نے میں محمد کا کلیجہ ہی ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ عمر امت تیرے کون کون سے احسانوں کو بھولے گی؟ حضور فرماتے ہیں میں حجر مبارک میں آیا، مجھے اثار تو نظر آئے کہ جبرائیل 7ویں آسمان سے نیچے آ رہا ہے۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں جلدی سے حجرے میں آیا، کبھی جبرائیل قرآن کے اندر سورہ توبہ لے کے آتا ہے، کبھی سورہ نساء، کبھی سورہ رحمان، آج سورہ نور لے کے آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، اپنی چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی۔ صحابہ نے صدیق کی طرف اشارہ کیا، ہو نہ ہو تیری بیٹی کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ صدیق کہتے پھر میں نے بھی تار سے یوں کر کے تار ملا دیا، میں نے کہا عرش والے تیرے محبوب کا کبھی میں نے پیٹھ دکھائی ہے، اے اللہ اگر میں نے کبھی منہ نہ موڑنا تو آج تو بھی منہ نہ موڑنا، اے اللہ صدیق کی صداقت کا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے جسم پہ کپ کپی آ گئی، پھر اللہ اکبر آپ نے چادر مبارک اٹھائی، فرمایا جاؤ میری عائشہ کو جا کر پیغام دے دو، تیری پاکیزگی کی گواہی خود لے کے اللہ میدان کے اندر آ گیا ہے۔ صحابہ کے چہرے کھڑے ہو گئے، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی عورت کی تطہیر کے بارے میں اللہ نے اتنا قرآن نہیں اتارا جتنا صدیق کی بیٹی کے بارے میں اتار دیا ہے۔ لولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ محمد میں رب اعلان کرتا ہوں محمد تو بھی پاک ہے، تیرے بستر پر آنے والی عائشہ بھی پاک ہے۔ اللہ کہ جب میری ماں کو پتہ لگا، اللہ میری اماں کو پتہ لگا کہ عائشہ تیری تطہیر تیری پاکیزگی پر اللہ کا قرآن آ گیا، میری ماں دوڑ کے آئی، مجھے باہر سے پکڑا،
کہا چل اللہ ادھر حضور بھی سیدھے عائشہ کے گئے. عائشہ مبارک ہو جبرائیل یہ آیت لے کے آیا, سورہ نور کی 10 آیتیں لے کے آیا, اکٹھی 10 آیتیں لے کے آیا. عائشہ تیرے گھرانے کا ذکر آیا, منافقین کی سارا کھول دیا. اماں ابا پاس کھڑے تھے. اماں کہنے لگی عائشہ جلدی سے حضور کے آگے جھک جا, اللہ سجدہ شکر ادا کر لے. اماں نے ماں کی طرف دیکھا کہ اماں سجدہ آج ان کو نہیں کرنا, سجدہ اس کو کرنا. اللہ اماں آج سجدہ وہاں ہوگا, شکریہ ان کا ادا کوئی نہیں. یہ بھی تو منہ موڑ کے چلے گئے تھے, میاں بیوی ہے نا, یہ بھی تو منہ موڑ کے چلے گئے تھے. میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے اندھیرے میں بھی منہ اپنی رحمت کا میری طرف کیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت عمر کا یہ احسان امت بلا جائے لیکن عائشہ نہیں بلا سکتی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا, آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اماں کے پاس چلا جا اور جا کر بتلا دے تیرا بیٹا اللہ اکبر زخمی ہو گیا, کھانا کھلایا جاتا ہے, غذا جسم کے سوراخوں سے, پیٹ کے سوراخوں سے باہر آ رہی ہے. اماں عمر نے ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگا, آج اللہ سے مانگ رہے, تیرے دروازے پر آیا. عبداللہ بن عمر سے فرمایا اے عبداللہ جا کر یوں نہ کہنا عمر نے خلیفہ نے حکم دیا, جا کے کہنا اللہ اکبر تیرے نوکر تیرے بیٹے کا عطی عرضی ہے اماں کے دروازے پر. کون ہے کہ عبداللہ بن عمر. اماں نے رونا شروع کر دیا کہ عمر کی کوئی خبر تو نہیں لے کے آیا, دیکھ عمر زخمی رو رو کے میری ساری چنی گلی ہو گئی. اللہ اکبر. کہ اماں ابے کے آخری سانسیں چل رہی ہے, اور ابا نے جا کے ابا نے پیغام دیا کہ ام المومنین سے جا کے کہہ دے اگر تجھے پسند ہو, تجھے اللہ کا واسطہ اگر عمر کی کوئی ادا پسند آئی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں مجھے بھی تھوڑی سی جگہ دے دے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگی جا عبداللہ اپنے ابے سے کہہ دے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن تیرے باپ کا احسان مجھے یاد آ گیا. جا میں تیرے باپ کا احسان نہیں بھلا سکتی. تیرے باپ کا وہ احسان جب سارے مدینے والوں کی انگلی اٹھ گئی تھی, تیرا باپ زمین پہ بولا, تیرے باپ کے بولنے پر رب عرش بری پہ بول پڑا تھا. جا جا کے کہہ دے عائشہ کلڈی کھول کے کھڑی آ جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ ابا اماں نے اجازت دے دی, آ جا ماں انتظار کر رہی ہے. کہ نہیں بیٹے اب تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں. میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے, جب مجھے کفنا دو, جنازہ لے کے چلو, پھر کہہ دینا کیا پتہ اماں نے میرا حیا کر کے دے دی ہو. وفات کے بعد جا کے کہہ دینا اللہ اکبر. گود میں سر رکھا ہوا ہے, وہ عمر گود میں سر رکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے یوں کر کے سر اٹھایا, زمین پہ رکھ دیا. میں نے پھر اٹھایا, میں نے کہا پتہ نہیں موت ہے غشی کا عالم ہے. کہ مجھے دیکھ کر غصے ہوئے, کہا ہلاکت ہو, میرے سر کو کیوں گود میں رکھ رہا ہے. کہ ابا خون میں لت پت ہے, مٹی پہ رکھ رہا ہوں, تیرے چہرے پہ مٹی لگ رہی ہے. فرمایا بیٹے اس لیے تو اپنے مٹی اب چہرے کو مٹی میں ملا رہا ہوں, رکھ میرے چہرے کو زمین پر. بار بار چہرہ زمین پہ رکھا. عمر گالوں کو یوں کر کے رگڑنے لگ گیا. بیٹے کی چیخ نکل گئی, ابا کیا کر رہا ہے. کہ بیٹے عمر کے چہرے پہ مٹی لگے گی, عمر کے چہرے پر خدا کو رحم آ جائے گا. ویل اللہ کا عمر, اللہ اکبر, ویل اللہ کا عمر, ویل لم تغفر, ہلاک ہو جائے گا عمر اگر اللہ نے معاف نہ کیا. میرے عزیزو جنازہ جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک پر رکھ دیا. اماں نے آواز دے کے کہا او میرے بیٹے بھائی عمر, اللہ اکبر, جگہ تو اپنے لیے سنبھال کے رکھی تھی لیکن تیرا احسان مجھے نہیں بھولتا, جس کی برکت سے آج ماں نے اپنے حجرے میں محمد کے روزے کے ساتھ اللہ نے تجھے سلا دیا. یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, النبی اولا بالمؤمنین بالانفسهم وازواجه امہاتهم. آنکھیں تمہاری ایک جیسی, ہاتھ پیر تمہارے ایک جیسے, لیکن شان ساری دنیا کی رابعہ بصریہ ولیہ صحابیہ ایک طرف ہو جائے, محمد کی عائشہ کی پاکیزگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ کون ہے خیبر کا فاتح, یہ کون ہے اللہ انا الذی سمیت امی حیدرا. اللہ اکبر. خیبر کا موقع آیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں درد ہوا, یہ گئے نہیں. آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اسلام کا جھنڈا دے کے بھیجا
پہلا دن بڑے مار کا ہوا لیکن فتح نہ ہوئی. دوسرے دن جھنڈا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اللہ اکبر, فتح کوئی نہیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ کہنے لگے مجھے بڑی بے چینی رہی, میں مدینے میں اکیلا تھا, میں نے اپنی سواری پکڑی اور سواری پر بیٹھ کر میں سیدھا خیبر میں پہنچ گیا. اگلے دن رحمت عالم نے اعلان فرمایا میں صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے. سارے صحابہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کبھی امارت کا شوق نہ ہوا لیکن اس دن دل میں میرے سے بھی آیا کہ آج جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں بائیں نظر دوڑائی, فرما اینا علی, علی کہاں ہے؟ کہ اللہ کے نبی اس کی تو آنکھوں میں درد ہے, ابھی پہنچا ہے. آپ نے فرمایا علی کو میرے پاس لے کے آؤ. حضرت علی آئے, آپ نے فرمایا تیرے درد ہے؟ لال آنکھیں, بڑی گرمی ہے. آپ نے یوں کر کے منہ سے لعاب نکالا, حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں لگایا, پھر لگایا, پھر لگایا, تیسری مرتبہ لعاب نکالا, پھر لگایا. فرمایا اللہ میرے علی کو سردی سے بچا, اے اللہ میرے علی کو گرمی سے بچا. ابو لیلہ رضی اللہ تعالی, ابو لیلہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہے, کہ میرے علی کو دیکھ کے کہا علی کیا بات ہے, سردی میں پتلے کپڑے پہنتا ہے, گرمی میں گرم کپڑے پہنتا ہے. کہنے لگے تجھے گرمی نہیں لگتی, تجھے سردی نہیں لگتی؟ کہ اسے سردی گرمی کہاں لگے گی جسے محمد الرسول اللہ کی دعا لگ گئی ہے. آپ نے فرمایا تھا نہ اسے گرمی لگے نہ اسے سردی لگے. خیبر کا جھنڈا جب علی کے ہاتھ میں, ادھر عمر ابن ود سامنے کھڑا ہے, عبد ود سامنے کھڑا ہے, بہت تکڑا گبرو جوان, جو سواری پر بیٹھتا اس کے قدم زمین کے اوپر لگ رہے ہیں. آپ نے, اس نے کہا ہے کوئی تمہارے قافلے میں لشکر میں میرے سے لڑنے کے لیے آنے والا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے نا. آپ نے فرمایا علی تو بچہ عمر کا کچا, وہ دیکھ سردار ہے, کھا جاتا ہے بندے کو, بیٹھ جا, وہ دیکھ وہ عبد ود ہے. آپ نے پھر اس نے پھر کہا ہے کوئی, کیا تمہارے اندر کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ علی یا رسول اللہ اجازت تو دو, بیٹھ جا, تجھے نہیں پتا, اپنی عمر دیکھ اور اس کو دیکھ, وہ تجربے کا چناب آدمی ہے. جب اس نے 3 مرتبہ کہا لگتا ہے تمہارے میں مرد ہی کوئی نہیں. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے سے تو سنا نہیں جاتا. آپ نے فرمایا علی پھر آگے آ جا. حضرت علی آگے آ گئے, پیغمبر نے سینے پر ہاتھ مار دیا, اللہ اکبر فرمایا علی لے اللہ کا نام لے کے آگے نکل. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان میں اترے. عمر ابن ود کون ہے یہ خول میں خرد کے ہلکے پہنا ہوا کون ہے؟ حضرت علی نے اپنے چہرہ دکھایا اور نے کہا علی بن ابی طالب. اور دیکھو میرے دوست کا بیٹا, میں تیرے پہ تلوار نہیں چلاؤں گا, میرا دوست مجھے تانے دے گا کہ میں اپنے بھتیجے کو مار دیا, کوئی اور لے کے جا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ دیکھ کے کہنے لگے کون دوست؟ وہ چلا گیا. اب تو یا ابوت کا رشتہ ہوگا یا نبوت کا رشتہ ہوگا, جو ان کا وہ میرا, جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں, بتا پہلے وار کون کرے گا؟ انہوں نے کہا چھو کل کا بچہ آج میرے آگے کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ تلوار دیکھی, جتنا تیرا وزن ہے اتنا تلوار کا, کل آ تو صحیح میدان میں. پہلا وار کیا خیبر کے فاتح نے, حیدر کرار نے. اللہ اکبر, جب یوں کر کے تلوار کے وار کو بچایا, اچھل کر چھلانگ مار کے دوسرا وار کیا, مرب کے یہاں سے 2 ٹکڑے کر کے جسم کے حصوں کو یہ علیحدہ کر دیا. اب دونوں کی جب سواریاں بدکی, گرد و غبار, ربوت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, اللہ میرے علی کی خیر ہو. اللہ نظر تو نہیں آ رہا تھا گرد و غبار میں, اللہ میرے علی کی خیر ہو, اللہ میرے علی کی خیر ہو. جب مٹی ہٹی صحابہ کہتے دل ہل گئے, یہ تلوار نے علی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. جب مٹی پرے ہٹ گئی, ڈسٹ ہل گئی, گرد و غبار ہل گیا, تو حضرت علی سینہ چوڑا کیے ہوئے اور تلوار کو ہاتھ میں رکھے مسلمانوں صحابہ کی صفوں میں سے گزر رہے اور کہہ رہے انا الذی سمیت امی حیدرا, میں وہی ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے. حیدر کٹ تو سکتا ہے, حیدر کفر کے آگے جھک نہیں سکتا. یہ کون علی رضی اللہ تعالی 21 رمضان المبارک کو جس کی شہادت ہے, فجر کی نماز کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے سر کے اوپر ضرب لگائی. اللہ اکبر میرے عزیزو, اس محراب کو میں کافی دیر دیکھتا رہا, بیٹھا بھی رہا, قریب اندر تو جانے نہیں دے رہے تھے میرے عزیزو کوفہ میں. وہاں جا کر میں نے 2 نفل بھی ادا کیے. عجیب سا ایک منظر تھا, پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بھی جانے کا موقع ملا. اللہ اکبر, آپ کو وار لگا, ضرب لگی, ہوش آیا, فرمایا میرا قاتل کون ہے؟ کہ عبد الرحمن ابن ملجم. فرمایا زندہ ہے کہاں؟ فرمایا میرے بچوں میری شہادت کا انتظار کرنا,
اگر میں بچ گیا تو بدلہ خود لے لوں گا، اگر ہو سکے تو معاف کر دینا، اگر باپ سے زیادہ محبت کا اظہار ہو تو اتنا ہی بدلہ لینا جتنا تمہارے باپ کو تکلیف دی گئی، دیکھنا اسے تڑپا تڑپا کے نہ مارنا، دیکھنا اسے ٹکڑے کر کر کے نہ مارنا، اذیتیں دے دے کے نہ مارنا، اگر ہو سکے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرما دینا۔ یہ سبق اخوت کا، یہ سبق پیار کا ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ محمد کی آل محمد کے گھرانے سے مل رہا ہے۔ اگر میرے نبی کی زندگی سے نماز کا درس، اگر میرے نبی کی زندگی سے قرآن کی تعلیم، اگر میری نبی کی زندگی سے زکوٰۃ کا حکم، اگر میرے نبی کی زندگی سے خیرات کا، صدقے کا حکم مل رہا ہے تو اخوت بھائی چارگی کا حکم بھی تو حضور کی زندگی سے مل رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ 23 روزوں میں بھائی کو افطاری پر نہ بلا سکا یا بھائی کی افطاری پر نہ جا سکا۔ یہ کیسا روزہ ہے جو بہن کے دروازے پر عیدی نہ لے کے جا سکا؟ یہ کیسا روزہ ہے جو پڑوسی سے صلح نہ کروا سکا؟ یہ کیسا روزہ ہے جو عدالت کے کٹہرے میں اپنے بھائی کے اوپر سے کیس نہ اٹھوا سکا؟ یہ کیسا روزہ ہے اللہ اکبر جو اپنے ماں باپ کے قدموں میں نہ بٹھا سکا، اپنی غلطی کا احساس نہ کروا سکا؟ معلوم ہوا رحمت میں، مغفرت میں، جہنم کی آگ سے چھوڑنے میں کمی وہاں نہیں، بخشنے میں ہماری کمی ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا نہیں رہی۔ میرے پیاروں، زندگی گزر گئی، کچھ ایسے لوگ تھے جو رمضان المبارک میں اس مسجد کی بہاریں تھے، کوئی وہاں بیٹھے ہوتے، کوئی یہاں بیٹھے ہوتے، کچھ ایسے لوگ تھے میرے عزیزوں پہلی مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جایا کرتے، اب مصلے تو نظر آ رہے ہیں، مسجدوں کی رونقیں نظر نہیں آ رہی، کہاں چلے گئے؟ نہ کسی کا باپ بچا، نہ کسی کی ماں، کسی کے دونوں ہی چلے گئے۔ ایک گھر میں بیٹھی ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ اکبر، اس کی گھر کے اندر اللہ اکبر دعائیں ہوا کرتی تھی، وہ وہاں سے بیٹھ کے دعائیں، یہاں بیٹھ کے دعائیں دیا کرتا تھا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نہ ہمارے ماں باپ بچے، نہ ان کے والد، کوئی نہ کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو موت کا زخم دل کے اوپر لے کے بیٹھا ہوگا۔ اب میرے عزیزو پتہ نہیں اگلا رمضان آئے گا یا ہم کسی مرنے والے کے لیے دعا کریں گے، یا کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، یا کوئی عتیق صاحب کو پرچی دے گا، عتیق صاحب عبدالحنان کے لیے دعا کر دو، عتیق صاحب اس کے لیے دعا کر دو۔ پتہ نہیں میرے پیارو، اچھا بول دو، کسی کا دل مولو، نیکی سے کسی کا دل جیت لو، دعا کرانی نہ پڑے، دعا خود بخود منہ سے نکل آئے، ورنہ وہ قبرستان آپ کے سامنے بچھا پڑا ہے۔ خدا پاک کی قسم، کئی تو لاوارث ایسے پڑے ہیں کہ ان کی نسلوں میں بھی ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں، کوئی لاوارث ایسے پڑے ہیں جنہیں سہارا دے کے لوگ قبرستان چھوڑا ہے، بعد میں ان کے لیے قل اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کوئی ایسا کام کر جاؤ میرے پیارو، اللہ کو ان 7 دنوں میں اتنا رو کے دکھا دو کہ اللہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے، اس آنکھ پر، اس جسم پر، اس وجود پر اللہ کو ہمارے پہ پیار آ جائے۔ سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، زبان حال سے کہو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہجوم بیٹھا ہوا، مجمع بیٹھا ہوا ماں بہنے کا، یہ بھی آہستہ آواز میں، اور آپ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، اور اس امید سے کہ میں معافی مانگوں گا اللہ مجھے بخشے گے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، سود سے، بدعہدی سے، بے وفائی سے، نافرمانی سے، حرام کاری سے، جھوٹ بولنے سے، بدنگاہی سے، اور ان سب کاموں سے جو ناراضگی کا اللہ کی سبب بنتے ہیں، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔